دے اندر میں اس عظیم جنگ دا ذکر کرنے والا جڑی اسلام دی سب تو پہلی جنگ سی جس نو جنگ بدر دے نام تے یاد کیتا جاندا ہے۔ ماہ رمضان المقدس شریف دے اندر ہجرت دے دوسرے سال یہ مارکا مارز وجود اندر آیا۔ جنگ بدر مسلمان تو جنگ لڑن واسطے گھروں نہیں نکلے بلکہ کسی قافلے دے تعاقب واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیاں دے نال تشریف لے گئے۔ اور بدر دے میدان دے اندر ماحول ایسا بن گیا جی میں اللہ دی رضا 313 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور دے نال شریک سن، رفیق سفر سن، اور کفار پوری تیاری دے نال مسلمانہ دے تعاقب لئی بمائے ساز و سامان جنگ دے ارادے تے بدر دے میدان اندر پہنچے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نیت تے نہ نکلے نے نہ انہوں کو جنگ دا سامان ہے۔ کفار دی تعداد 1000 تو زیادہ بیان کیتی جاندی، اتنا ساز و سامان یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے کول بھی نہیں، یعنی صرف 313 بندیاں دے کول 3 گھوڑے اور 70 اونٹ جنہ تے سفر کیتا جائے۔ اونٹ تے ایک عام معاملہ سی ہر گھر دے جی میں موٹر سائیکل ہے وہ اونٹ سن سواریاں سن، 6 زرہ تے 8 شمشیراں بس اے اسلحہ سی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے کول۔ اس نیت دے نال نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اگر بندہ گھروں اس ارادے تے نکلے تو پھر بندہ پوری تیاری کر کے نکلدا ہے۔ اس جگہ دے اتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات مبارکات صرف یہ حضرت ابو سفیان جڑے بعد اندر اسلام لے آئے، اسلام لے آن تو قبل اس سامان کو لے کے آ رہے سن، صرف انہاں دا مشن سی اس قافلہ جڑا آ رہا ہے وہ تعاقب کرنا، جو اللہ دا حکم آیا اس حوالے دے نال۔ مختصر بات یہ ہے جدو وہ قافلہ بھی بچ نکلیا، مکے سازشاں نے خبر بھی پہنچا دیتی، تو کفار جڑے نے بمائے ساز و سامان، بمائے آلات اور دیگر معاملات او دے اندر بدر دے میدان اندر پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے سپارے دے اندر اس حوالے دے نال واضح طور تے اعلان کیتا، فرشتیاں دی مدد آئی، سارے معاملات جڑے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم
ایک مقام تے صحابہ کرام علیہ رضوان نے مشورہ کیتا بھئی معاملہ جڑی نیت ساڈی سی وہ نیت نہیں بلکہ اللہ دی مرضی ہے کہ اسی انہاں جنگ کریے ہن تانوں میں جنگ کرن دے ارادے تے کروں لے کے نہیں آیا کہ تسی واپس جانا چاہتے ہو تو تسی واپس چلے جاؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے آپ نے اپنی عشق و محبت پیار دا اظہار حضور دی بارگاہ پیش کیتا پھر حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جیڑا حکم تو انہوں ارشاد فرمایا وہ حکم تو ہی سانو دیو اسی تو اڈے نال اسی پیچھے ہٹن والے ہی نہیں واللہ ما نقول لکا کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون حضرت مقداد اندر اللہ دی قسم یا سیدی یا رسول اللہ اسی موسیٰ علیہ السلام دے امتی انگو یہ نہیں آگاں گے کہ جاؤ تسی لڑو تو اڈا رب لڑے بلکہ ساڈا عقیدہ یہ ہے ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکم مقتلون یہ آنے ہیں کہ تسی اگے چلو اسی تو اڈے نال جیڑا اللہ رسول نے اللہ دا حکم تو اڈے تک پہنچے ہے وہ دے اندر تسی پہل کرو تو اڈے حال کوئی چیز بعد اندر آئے گی پہلے ساڑیاں جانا تو دا نشانہ لگے گا یہ حضرت مقداد دے بڑے قیمتی الفاظ سن اس بدر دے میدان اندر بالکل تھوڑیاں جی تلواراں 2 گھوڑے 313 بندیاں دے کول 70 اونٹ جڑے سواری والے یہ جنگ لڑن دا ماحول نہیں لیکن پھر بھی انہوں دا عقیدہ یہ ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے عرض کر دینے آقا اگر تسی سانو قسم میں وحدہ لا شریک دی جدے قبضے قدرت ساڈی جان ہے جدے تانوں حق دے نال مبعوث فرمایا ہے اگر تسی برکس زماد تک سانو کہو نا جنگ کرنی یا سیدی یا رسول اللہ اسی تواڈے نال چلاں گے جنگ کردے جاواں گے ایتھوں تک کہ اسی اس مقام تک پہنچ جاواں یہ عقیدہ ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلمات سنے بڑے خوش ہوئے اور حضرت عمر اور حضرت مقداد واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات مبارکات نے دعا فرمائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تسی اس میدان اندر ساڑی رائے پوچھ رہے ہو یا کافر زیادہ نکل آئے نے سامان لے کے نکل آئے نے ساڑھے کو سامان کوئی نہیں اسی لڑ نہیں سکتے یہ پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی تو جو ہے جی حضرت سعد بن معاذ آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو اڈے تے ایمان لے آئے اسا تو اڈی تصدیق کی تھی اور اس بعد اسی گواہ ہاں جڑا دین تسی لے کے آئے ہو کہ وہ حق کے اور اسی اپنے وعدے دے نال پکے ہاں یا سیدی یا رسول اللہ پریشانی علی گل کوئی نہیں حکم تسی ارشاد فرماؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ارادتا ونحن فوالذی بعثک بالحق لو استعرضتا بین البحر فخدته لخدنا معاک ما تخلف منا رجل احد یا سیدی یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے اگر تسی سانو حکم دیو تو ایسی سمندر اندر چھالا مار دیں اسی سمندر اندر چھالا مار دئیے ایتھوں تک کہ کوئی ایک ساتھی بھی ساڑھا پیچھے نہ رہے یہ عقیدہ سی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ دا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے نال وفا دا بس یہ بیک لو کہ کول شاہ کوئی نہیں ماحول جانگے دا بن گیا ہے
چلو جی کوئی ایک صحابی آندے کہ چلو کوئی داد کڈو معاملہ درم برم کرو، کہے نے بھی یہ جواب دیتا انہوں نے کہا سونے جی میں خدا دی مرضی ہے اوے ساڈی اسی ایک انچ بھی اللہ رسول دے حکم تو پیچھے ہٹن والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماندے نے حضور دی ڈیوٹی دی واری آئی کہ حضور تے حفاظت کون کرے گا، حضور تے خیمے تے حفاظت کون کرے گا۔ مولا علی پاک اس بات نو اپنے دورے امیر المومنین والے دے اندر بھی ہر جگہ تے بیان کر دے رہے، جڑی بات بیان کرن لگا آپ پوچھتے رہنے اس امت دے اندر سب تو بہادر کون ہے، لوگاں کہنا تسی فرمایا میں نہیں ابو بکر صدیق۔ آندن جدو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے واری آئی نا اساں کیا جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات پاک واسطے کیڑا بندہ ہے کہ جڑا پہرا دوے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم عرض کردے نے فرماندے نے اجے اسی یہ گل کر رہے ہیں تے ابو بکر صدیق پا اپنے میان جو تلوار کٹ کے تے حضور تے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میرے ہوندیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات مبارکات دے حوالے دے نال اس نال انشاءاللہ ابو بکر صدیق دا تن بھی حاضر ہے تے بال بھی حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی بدر دے میدان اندر، دعا دا پس بندر سنو، اللہم انی انشدک عہدک وعدک اللہم ان یہلک ھذہ العصابۃ لا تعبد۔ اے اللہ میں تینوں اس عہد دا وعدہ واسطہ دینا یا اللہ جہاں تو میرا وعدہ کیتا ہے نا اس یاد کرا گیا یا اللہ پاک تینوں اس وعدے دا واسطہ ہی جڑا تو میرے نال کیتا ہے۔ اے اللہ اگر تو آج اس گروہ نو ہلاک کر دے، اگر اے جڑے 313 ساتھی میرے نال بدر دے میدان اندر پہنچ گئے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا اس جہان تے کوئی نہیں رہن لگا۔ یعنی حضور نے انج واسطہ دے کے دعا کی تھی کہ اللہ یہ ہلاک نہیں ہونے چاہیے، یا اللہ انہوں سرخروئی عطا فرما۔ جنگ دے اندر ایمان ویکھیا جاندا، ایمان ای تے مسجد تک ساڈا ایمان محفوظ نہیں، جنگ تے دور دی بات ہے۔ کی خیال ایک ہزار تو زیادہ لشکر اگے، 313 ادھر، صرف 2 گھوڑے نے انہاں کو جنگ لڑن والے۔ لیکن عشق رسول دا تقاضا ہے یا سیدی یا رسول اللہ تسی حکم کری جاؤ، جانا اسی قربان کری جانے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے اندر سر رکھیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر رو پئے، دعا کی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرشاد فرمایا اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اللہ فرمایا سونے ویلا یاد کرو جدو اساں فرشتیاں نال تہاڈی مدد کیتی، ویلا یاد کرو۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ فرماندے نے اسی نیت کرنے سا فلانے کافر نو مارنا ہے ساڈے جان تو پہلے مر جاندا انہوں کیڑی شے مر گئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ دے فرشتے اتنے آئے نے تواڈے بدر دے میدان اندر مدد واسطے کہ تواڈی اتنی مدد کر رہے ہن گولیاں والی تے جنگ ہے کوئی نہیں، بٹن والی تے جنگ ہے کوئی نہیں، آمنے سامنے تلواراں والا معاملہ، ادھر 313 ادھر 1000 تو زیادہ دی تعداد، بمائے ساز و سامان، بمائے ہر شے، یہ جنگ دی نیت آئے بھی نہیں کرو لڑن واسطے صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ 6 زیرہ 6 یا 8 شمشیراں بس، یہ تو علاوہ جنگ دا سامان کوئی نہیں، 313 بندے نے جنگ بھی کرنی ہے، موقع بھی بن گیا ہے، نظام بھی بن گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام حضرت مجمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلا بدر دے میدان اندر شہید اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جدو بدر دے میدان اندر پہنچے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چھری مبارک نال لکیراں لا دیتیاں، ایتھے فلانا بندہ مرے گا کل، ایتھے فلانا کافر مرے گا، ایتھے فلانا کافر مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماندے نے صبح جدو یہ معاملہ کلیئر ہویا اللہ نے سانو فتح دیتی، آپ فرماندے نے جتھے جتھے حضور نے نشان لائے سن ایک ایک سوتر بھی انہاں دی لاشاں ادھر ادھر نہیں گئی، مزے نہ لاکھو جڑے بندے دا عقیدہ ہے حضور نو پتہ ہی کہ شاید نہیں تے انہیں تے اعتراض کرنا ہی۔ حضور نے پہلا بدر دے میدان پہنچن تو اگلے کل جنگے اج پہلا حضور نے نشانیاں لائیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اسی صف اندر کھڑے ہیں، صف اندر کھڑے ہیں، میرے نال 2 9 عمر انصاری صحابی کھڑے ہیں، 9 عمر یعنی چند سالاں دی عمراں، اجے چہرے تے داڑیاں بھی نہیں آئیں، میرے دوئیں دائیں بائیں آپ فرماندے نے کھڑے، میرے دل چ خیال آ رہا ہے کہ انہاں دی جگہ کوئی ہور آ جاندے تے او چنگا ہی، انہاں دی جگہ کوئی اور آ جاندے چلو کوئی جنگ دا ماحول بن جاندا، فائدہ ہو جاندا، تے اے 2 جنے آ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، اے او نے جڑے اشرف مبشرہ صحابیاں اندر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ فرماندے نے اجے میرے ذہن چ خیال آ رہا تے او دوئے جڑے بچے میرے سائڈاں تے کھڑے نے او سانو منوں پوچھدے نے یا امو حل تعرف ابا جہل، چاچا سانو ابو جہل دا تعارف تے کراؤ کون ہے، وہ تعارف ہو سکتا تھا ویکھیا پیو کہ سنیا کوئی نہیں تے او کی ہو جائے دی شکل کی جدی ہے دس تے صحیح کہ فلانا بندہ اے ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے میرے ذہن چ خیال کوئی اور آ رہا ہے، بچیاں سوال کر کے تے میں عجیب منظر اندر پیش ہو گیا کہ میں انہاں دے بارے کچھ پوچھ رہے ہیں، اے مینوں کچھ کہہ رہے ہیں، او دا تعارف کی کرنا جے پوچھ کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ذہن اندر بچیا ہون دا خیال آیا، جدو اونا میرے تے سوال کیتا میں پھر سوال کیتا توانو ابو جہل نال کم کیے کیڑا کم کرنا چاہندے ہو؟ جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے رہے چاچا جی اساں سن رکھیا اعلان دی او بندہ جیڑا ساڈی سرکار نو گالاں کڈدا رہندا، اساں تے اج قسم کھائی ہے، قسم کھائی تے او قسم کھائی
کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو چاچا سے سنے بندہ بڑا کمینہ ہے شناخت کرا دے ابو جہل ہے کون ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت دا فرعون ابو جہل رہے ہے جن نے ہر موقع دیتے نبی پاک نو عذیت دیتی ہے نبی پاک نو تکلیف دیتی ہے حضرت عبدالرحمن آندے نے میرے دل و دماغ اندر ایک خیال نہیں آیا کہ میں جا کے ابو جہل نو واصلے جہنم کرا جنہ بچیاں دے بارے میرے دل چ خیال آ رہے 9 عمر بچے آگے نے انہاں دی جگہ کوئی ہور جنگ اندر شریک ہوندا لوگاں نو فائدہ پہنچ جاندا جس ویلے میں انج دور اشارہ کیتا والذی نفسی بیدی لئن رأیتہو لا یغارق سوادہو حتی یموت العاجل مننا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے میں انج اشارہ کیتا او سامنے جیدے دوالے پیرا لگا ہویا او جڑا بیچ پھر رہا جے انہوں ابو جہل کیا جاتا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اجے میرا اشارہ اس بندے دی طرف ہے ابو جہل دی طرف ہے اے جڑے ننے صحابی نے ننیاں عمرانے 9 عمر بچے نے انہاں دوواں نے اپنی تلواراں کڈیاں نس پہ چپٹ پہ بجلی دی طرح پتہ ہی نہیں لگیا میرے کو اس مقام تک کنج پہنچ دینے ایسے بار کیتے ابو جہل نو واصلے مزے نال اور مزے نال اس کو مرد نہیں نویندا کہ ویکھدا پیسہ تے نہیں نویندا اوتھے تے ایمان وے اے ایمان دا تقاضا ہے حضور نہ وفا جڑی او ایمان دے تقاضے تے جنج دا بندہ ہوئے گا انج دا حضور نہ پیار کرے گا یہ جدی انہوں جاگ لگی انج دے کام کر لے گا جے کامل بن جائے یہ کامل بن جائے حضور دی محبت اندر تے ادھر خیال کرے تو ادھر اللہ دی ذات تے خیال نو پورا فرما دے وے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ دا عشق تے محبت اعلی حضرت جڑی ترجمانی کی دیئے بدر دے میدان دے اندر پچھے نہیں ہٹنا سونیا جانا قربان کرنیاں نے یقیناً ترجمانی ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان پڑھنا ذرا روزے دار عشق و مسیح اندر جوم کے زمین و زمان سارے بھئی سارے سیانے بندیاں دا حق زیادہ بڑھ دا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و لیے بنے دو جہاں اے بنے دو جہاں بنے دو جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی سوچ تے عزت عشق تے مسئلہ اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ اندر انج بیان کیتا فرماتے نے سونیا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے سونے اللہ زبان بھی تیرے واسطے دیتی تیرے ذکر خیر لئی دیتی بدن وچ جان بھی تیرے واسطے دیتی دہن میں زبان
تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے فیصلہ کن جملے اعلیٰ حضرت نے محبت اظہار کیتا، سونیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہم آئے یہاں۔ زندگی دے آن دا بھی مقصد صرف سونیا تیرے واسے ہے، مرن دا بھی مقصد تیرے نا تے ہے، اللہ نے کلیا بھی تیرے واسے ہے، زبان بھی تیرے واسے، جان بھی تیرے واسے، ہر شے تیرے واسے۔ جناب حضرت عبدالرحمن بن عوف آندے نے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، بعد دے اندر حضرت اکرمہ بن گئے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ بدر دے میدان اندر بڑے صحابہ ایسے سن جڑے کفار ال سن، یعنی ادو صحابہ دا لیول اجے انہاں تے نہیں لگا، لیکن بدر تو بعد اللہ نے ایسیاں برکتاں کیتیاں کہ بڑے بڑے نامور جڑے نے اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ ابو جہل دا پتر مسلمان ہو گیا، آپ نے سکے چچا حضرت عباس شریک ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق دا بیٹا کفار والے پاسوں سی، باہر اندر اسلام دیا شانہ ملی ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ابو جہل دے بیٹے نے حضرت معاذ یا معوذ دے بازو تے ماریا نشان، بازو لمکن لگ پیا، انہاں پیر تھلے دیتا تے کھینچ چھڑیا۔ نو عمر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے میں حیران ہاں یار، میں انہاں دے بارے کی سوچ رہے ہاں تے ایک ہی نکلے بازو ہی کھینچ چھڑیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر دوئے شہزادے نسے نسے حاضر ہو گئے، عرض کرتے نے یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا اس امت دے اندر سب تو بڑا تو آڑا دشمن ابو جہل نو واصل جہنم کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آڑے دونوں دے اندر تلوار کنے چلائی، دونوں یک زبان بولے سونے مار کا وار دے وجود اندر کون لے کے آیا، انہوں قتل کرنے لگا کونے، بعد آندے نے میں، محبت آندے نے میں، دونوں یک زبان بولے۔ حضور مسکرائے فرمایا منو تلوارہ بکھاؤ، تو آنے تلوارہ بکھائیے یا سیدی یا رسول اللہ نشانیاں بیک لہو، تو نے خون دے نال علود پلود نے فرمائی سینے نہ لایا، کلاکما قاتلہو، حضور نے فرمایا ایک نے انہوں واصل جہنم نہیں کیتا، تو ساتھ دونا نے انہوں واصل جہنم کیتا ہے۔ حضرت قلبر معوذ تاڑ تو ہی جدا ہو گیا، تاڑ تو ہی جدا ہو گیا، تاڑ تو ہی جدا ہو گیا۔ عرض کر دے نے سوڑیا ہو دے بیٹے نے وار کیتا جے، بازو اتر گیا، ایک نظر کر بدر دے میدان اندر ہون کیے، عشق دے منظر تے ماجرائے ہوئیے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا بس دعوت روزہ دار نو عشق و مسیح اندر جوم کے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ بولیے بولیے سہارا ایسا دنیا تے بھی حضور دا سہارا، قبر اندر بھی حضور دا سہارا، میدان محشر اندر بھی حضور دا سہارا، پل صراط سے بھی حضور دا سہارا۔ اگر اے سہارا نہ ملیا اسی بے سہارے ہو جاواں گے، ساڈا ٹھکانہ جناب اللہ غلط معاملات اندر چلے جائے گا۔ اگر حضور دا سہارا مل گیا ایتھے بھی کامیابی، قبر اندر بھی سرخروئی، محشر دے میدان اندر بھی کال کر دیتا، سوا تیرے نہیں کوئی اور گونج بادی حضور دے دیوانے ہو، سوا تیرے
اسی جنگ نہیں لڑ سکتے، اسی پکے تھلے بہ کے نبی دی رات نہیں پڑھ سکتے، جنگ اسا کھیل سکتے، اسی اوتھے رشتے داری کی طرح رشتہ ماردا رشتے نبھا دے پتہ لگن لگے پل کے رشتے داری ٹوٹ دی حضور دے نام دے ٹوٹ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق دے بیٹن ابا جی میری تلوار تھلے بڑی باری آئے ہو پیو سمجھ کے جھڑ چھڑے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آندے نے کاش تو کہ ایک باری میری تلوار تھلے آندا تے میں تینوں پتر سمجھ کے نہیں چھڑنا، دشمناں دی صف اندر کھڑا سا دشمن رسول سمجھ کے واسطے جا صدیق دا کیتا سی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی نے جنہاں دا ماں باپ بھی صحابی ہے، آپ بھی صحابی نے، اولاد بھی صحابی ہے، اگو دوترے پوترے یہ نپشتہ تک آپ صحابی دے۔ یہ عقیدہ رکھو حضور دے دیوانے ہو مدد آئی تے پکھے بھی چل گئے ہن تے رولا ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے نال وفا دا اعلان کرو، سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا لا سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا۔ جنہ بازو چکے نے اللہ سلامت رکھے، میں کیا نہیں اپنی محبت اندر ہی چک رہے نے، جدے بازو ٹھیک نے لارا مار کے للکار کے آنکھوں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا لا بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا لا بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا کرم کی نظر مجھ پر خدا را لا میں تمہارا تمہارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بازو پھڑے اپنے غلام بازو والی جگہ تے رکھیا جی تو کٹے آ گیا نہ تروپے، کوئی ٹانکے نہیں، کوئی دوائی نہیں، کوئی مرہم نہیں۔ حضور نے اینج نال بازو رکھ کے لواب دہن چاس نال سبحان اللہ تیرے ہتھاں دے وچ ہر دم شفاواں یا تیرے ہتھاں دے وچ ہر دم شفاواں لا تیرے ناتھی عطا کردہ اے رب عطاواں یا رسولو حضور نے جس ویلے بازو نہ رکھیا لواب دہن لایا فرمایا آپ فرما دے بازو بندے نک ڈوب کے مر جانا چاہیے جڑا آندا نبی پاک میرے ورگے کھا کے بھی حضور دا تے پونکے بھی حضور تے او غیر تا نہ مارے تے مارے کلمہ پڑھ کے تے نہیں نہ بدتمیزی کرنی چاہیے کی خیال ہے
کافر دا پتہ ہے کافر ہے، تانوں پتہ ہے دشمناں نے غلط جملے بولنے، جڑے ساڈے مخالف نے انہاں غلط بولنے، نمازی اٹھ کے کوئی آکھے تے پھر دکھ لگدا ہے کہ تینوں تے یہ گل نہیں سی کہنی چاہیے۔ کیسا امتی دا لیبل اپنے اتنے لائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک کو تو مشکل کشا تصور نہیں کرتا۔ اگلی حدیث سنیں، بس آخری جملے۔ حضرت سیدنا کاشا رضی اللہ تعالیٰ نو نسے حضور دی بارگاہ چاہ گئے، ان لڑن تے آئے کوئی نہیں، چاند تلواراں سن، 2 گھوڑے سن، ادھر 1000 دی تعداد سی، ادھر 313 سن، جنگ دا ماحول بن گیا، نس نہیں گئے، چھڈ کے توڑ نہیں گئے، عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، ہن کی کراں؟ ان کے کوئی شے کول کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے قریب ایک لکڑی پئی سی، حضور فرمایا لے ایمان والےو جھوم کے آکھو سبحان اللہ، لے پھڑ لکڑی لے جا، نس جا حضرت کاشا اندر جدوں حضور پھڑائی تے میں نسیا، جدا نبی مشکل کشا عشق نال سبحان اللہ، میں نسیا تے میں اللہ تے یا رسول اللہ لکڑی دے رہے، ادھر تلواراں چمکدیاں پیاں، میں لکڑی کی کراں؟ پر عقیدہ صحابہ والا سی نا کہ بے ایمان والا تھوڑا سی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی لکڑی مینوں پھڑائی، مینوں لہرایا، لکڑی تلوار بن گئی، لمبی ہو گئی، تیز ہو گئی۔ حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے بدر دے میدان اندر اس تلوار نال لڑدا رہیا جدا نام ہے العون رکھیا۔ اے نہیں فرماندے نے جنہ چر میں حیات رہا او جڑی حضور لکڑی دیتی سی او دی جڑی تلوار بنی ہے او نہیں میں استعمال کیتا، ایسی بنی ہے نہ تیز کرن دی لوڑ نہ رگڑن دی لوڑ، یہ رگڑی رگڑائی آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جدو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، جنگ تو بعد 3 دن تک اتنے بیٹھ دے سن، واپس آن لگے نا تے کنویں تے آئے جتھے انہاں دی لاشاں سٹیاں گئیاں، حضور نے فرمایا سنائے تو نہ دیکھ لاں گا۔ اج بھی کئی بندے ایسے جملے جڑے نے بندے نو حقارت اندر پا دیندے نے، غرور و تکبر اندر تینوں میں دیکھ لاں گا، ہو سکتا اللہ تینوں بہت عہدے تے کرم کر دے۔ بندے نو اپنا تالو آدھو نظر رکھ کے تو پھر جملے بولنے، کسے نال بھی دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن اخلاقیات اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ عقیدہ اہل سنت سماعت کرے، حضور اس کنویں پہ آئے، پیچھے نبی اللہ شاہ سٹیاں آن کی تو انہوں نے گلاں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سن دے آج انہوں نے واسلے جہنم کیتا سن دیں، اتھے مرن والا کوئی بھی مسلمان نہیں، سارے کافر مرے تمہیں اندر سارے کافران دی لاشن۔ توجہ ہے جی میرے جملے والی، حضور فرمایا سن دیں، تواڈے نہ چوکھا سن دیں، تواڈے جوندیاں نالوں اے چوکھا بہتا سن دیں، صرف بول نہیں سکتے، سن دے ہیں بول نہیں سکتے۔ مرے کون؟ دشمن رسول، اگر مرن تو بعد وہ بھی سنن دی استطاعت رکھدا تے جڑا نبی دا غلام مرے، نبی دے عشق اندر اس جہان تو جائے، او دا مقام یہ ہے کہ غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، او دا مقام ہے۔ اچھا اشارہ کرنا چاہنا، کافر مرے کافر سن دیں، مسلمان نہیں مرے، کلمہ گو نہیں مرے اور پھر حضور دے مخالف مرے، ہم نے لڑے اتھے انہوں نے موت آئی، وہ بھی سن دیں۔ نبی پاک دا کلمہ گو قبران دے اندر سارے حیات نے، کوئی سزا واسطے تے کوئی جزا واسطے، کوئی ثواب لے رہا اتھے تے کوئی گناہ لے رہا، گناہ تو مراد جو گناہ کیتے نے وہ دی سزا پا رہا ہے، تے کئیاں اللہ پاک نے انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے۔ قبر جنت دا باغ انج بن دی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فرشتے جنتی بستر لا کے آن والے نوں پتہ کی آندے دل کا نومت العروس، اوے اج انج آرام کر جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، بدر دا میدان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ دی وفاداری دا منہ بول دا سن، یعنی کول لڑن واسطے سامان بھی نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، پھر بھی آکھیا سونیا ساڈیاں جاناں تیرے تے قربان۔ اسلام دے اندر اچھا ایک مسئلہ پیش کراں، ذہن چاری ٹائم ہو گیا، اسی کو مسئلہ بیان کر دی ہے، ساڑھے نمازی سانو آندے ہیں جناب تُوہی تو انہوں کی لوڑ پئی ہے جی گل کرن دی، ان آواز سے جواب ہے فرقے کتنے، حضور دی امت کتنے فرقے بننے پتہ ہی نہیں، 73 فرقے، کتنے ویلو اتنا بڑا مجمع ہے، 2 یا 3 بندے دے منہ جو زبان جو الفاظ نکلے، خدا دا واسطہ کیدے نال ٹیچ دا وہ پکے، 73 فرقے بننے، حضور دا فرمان ہے انہاں دے وچوں ایک جنتی، انہاں دے وچوں ایک جنتی، اور صریحاً حدیث شریف دے الفاظ نے سواد اعظم جماعت اہل سنت و جماعت، دلائل تے کافی نے میں صرف اشارہ کرنا چاہنا، انہاں دے اندروں 72 فرقے جہنمی نے ایک جنتی، اللہ رسول نے فضل و کرم نال جڑا قرآن و حدیث دا دامن پھڑ کے چلدا چلے آ رہا ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حضور نے انہاں نوں صحیح نہیں آکھیا کہ ذہن تو ہی آ دیو جتھے لگیا کوئی ٹھیک لگیا، یہ غلط جملہ ہے، قرآن و حدیث دے مخالف جملہ ہے۔ ایک بندہ زنا کر رہا ہے تو ٹھیک لگا، ایک شراب پی رہا ہے تو ٹھیک لگا، نہیں، اپنے اندر ایمان دی رتی پیدا کر کے انہوں کہا میں ٹھیک ہاں جی، وہ ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں، ٹھیک تو ایک ہی ہونا نا بھائی، توجہ ہے میرے جملے والوں، اختلاف دی بات نہیں، عقیدے دی بات پیش کر رہے ہیں، ہر بندے نو اپنا مسلک پیارا ہے، تو انہوں کیوں نہیں پیارا، تُسی کیوں جو کہ جاندے ہو کشے دے والے، آج صبح غالباً نماز تو بعد 2 بچے آئے میرے کو، انہاں قائد تے سوال کیتا، میرا بڑا دل راضی ہویا، فلاں بندے دا جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، میں دلائل پیش کی تو انہوں نے کہا جی ساڑھا دل راضی ہو گیا، ساڑھا کسی نال اختلاف چولی دا پیسے دا یا منجی توڑ دا نہیں، کوئی بھی ویسا معاملہ، اللہ رسول دے جڑے حکام نے انہاں دا جڑا بندہ منکر ہے ساڑھا دشمن، بس گل مک گئی، جڑا انہاں دا مانی ہے ساڑھا وہ سر دا تاج، سارے ہی ٹھیک نہیں، ٹھیک ایک ہی ہے جڑا اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت کو بندہ یہ نہ کہے کہ جناب میں جو مرضی کرتا پھرا، نہیں، اہل سنت بھی وہ بندہ کامیاب ترین ہے جدے ایک ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان ہے۔ صرف اہل سنت دا نام نہیں ویکھنا، کام بھی ویکھنا کہ بندے دا کام بھی ہو ہے کہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت دے اندر جیو تے مرو یہی شان ہے۔